مسلم کی روایت جو آپ کو اس وقت اسکرین پر نظر آ رہی ہے اس میں دیکھیں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کیا ہے اس کی کس طرح سے نشاندہی کی، اس کی وضاحت کس طرح سے کر دی کہ مدینہ کسے کہتے ہیں، مدینہ ہوتا کیا ہے۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ مجھے حکم ہوا ہے، مجھے امر ہوا ہے ہجرت کا ایسی قریہ کو جو کھا جائے گی تمام قریہ کو، کہا جاتا ہے اسے یثرب، اور حالانکہ یعنی در حقیقت وہ کیا ہے، وہ مدینہ ہے، یعنی کہ اس کا قدر میں اس کو مدینہ کر دیا گیا۔ مدینہ لوگوں کی ایسے چھانٹی کر دیتا ہے جیسے بھٹی لوہے کا خبز، گند زنگ وغیرہ چھانٹی کر کے اس سے دور کر دیتی ہے، لوہے سے زنگ کی گند کی نفی کر دیتی ہے۔ ناظرین، ہمیں اس روایت میں بالکل واضح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ ملتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت نہیں کی تھی اور ہجرت کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مل گیا تھا، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یثرب کو مدینہ نہیں کہا بلکہ یثرب کو ام القریہ کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مکہ سے یثرب کی طرف ہجرت کا اللہ سبحانہ تعالی نے حکم دیا ہے اور یثرب کو قریہ کہا ہے، تو غور کریں ہجرت سے پہلے یثرب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریہ کہہ رہے ہیں، ایسی قریہ جو تمام قریہ کو کھا جائے گی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں حالانکہ وہ مدینہ ہے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے وہ قریہ تھی، جیسے ہی ان کو ہجرت کا حکم ہوا ہے تو اب اس کی قدر میں لکھا جا چکا، یعنی کہ اس میں کی یہ قسمت میں ہے کہ اب وہ مدینہ بن جائے گی، قریہ نہیں رہے گی، یعنی کہ ہجرت کا حکم ہو گیا ہے تو ظاہر ہے ہجرت کا حکم کہاں ہوگا، وہ قریہ تھی، ایسی بستی تھی جہاں اللہ کا دین قائم نہیں تھا، جہاں فطرت نہیں تھی، جہاں فطرت میں مداخلت کی جا رہی تھی، اور جب اللہ سبحانہ وتعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا تو اب وہ قریہ نہیں رہے گی بلکہ اب وہاں فطرت قائم ہو جائے گی، اب وہاں فطرت میں تبدیلیاں نہیں کی جائیں گی، مداخلت نہیں کی جائے گی، یوں وہ پھر مدینہ کہلائے گا۔ پھر وہ مدینہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ تمام قریہ کو کھا جائے گی، یعنی جب یثرب جو کہ ام القریہ ہے وہ قریہ سے مدینہ بن جائے گی، یہاں یعنی دین قائم ہو جائے گا، وہاں دین قائم ہو جائے گا تو وہ قریہ سے مدینہ بن جائے گا، پھر وہی مدینہ آس پاس کی تمام قریہ کو کھا جائے گا، یعنی قریہ کا وجود مٹا دے گا۔ مطلب یہ کہ یا تو وہاں اللہ کا دین قائم ہو جائے گا، وہاں کے رہنے والوں کو فطرت پر قائم ہونا پڑے گا، فطرت میں مداخلت سے باز آنا پڑے گا، یا پھر انہیں صفا ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ یہ تھا اس قریہ کا تمام قریہ کو کھانا۔ اور ناظرین حقیقت دیکھیں، کیا ایسا نہیں ہوا؟ ذرا غور تو کریں، کیا ایسا نہیں ہوا؟ لیکن اگر ہم مدینہ سے مراد یثرب کو لے لیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت سے پہلے مدینہ کیوں نہیں کہا تھا؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے اسے مدینہ نہیں بلکہ قریہ کہا، اور پھر اسے یثرب، یعنی یثرب اس کا نام موجود ہے، یثرب کے نام سے وہ اس وقت جانی پہچانی جاتی تھی، آج بھی اسے یثرب کہتے ہیں، آج بھی اسے یثرب کہا جاتا ہے، لیکن مدینہ کے نام سے مشہور کر دیا گیا، نام لقب اس کا آج بھی یثرب ہے اور دوسرا لقب اس کا مدینہ بن چکا ہوا ہے۔ تو ناظرین غور کریں، اگر یہی بستی مدینہ ہے، یہی بستی مدینہ تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت سے پہلے اسے قریہ کیوں کہا، اور ہجرت کے بعد ہی وہ مدینہ کیسے بنی؟ ذرا غور تو کریں، حقیقت ہر لحاظ سے آپ کے سامنے آ جائے گی۔ پھر ناظرین اگلی روایت میں دیکھیں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، آئے گا لوگوں پر ایسا زمانہ، دعوت دے گا آدمی اپنے سسر کے بیٹے، اپنے چچا تایا کے بیٹے کو کہ آؤ خوشحالی، مال و دولت، سہولتوں آسانیوں والے خطے کی طرف، آؤ مال و دولت، سہولتوں آسائشوں عیاشیوں کے خطے کی طرف، اور مدینہ یعنی جہاں اللہ کا دین قائم ہوگا، یعنی جو خطہ جو بستی فطرت پر ہوگا، خیر ہوگا وہ خطہ ان کے لیے، مگر اگر وہ تھے غور و فکر کرتے، اگر وہ اس کا علم رکھتے، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میرا نفس ہے
نہیں نکلتا ان میں سے کوئی ایک بھی بھوک افلاس سختیوں وغیرہ کی وجہ سے مدینہ سے، مگر اللہ اس کی جگہ کسی اور کو بھیج دیتا ہے مدینہ میں جو خیر ہوتا ہے۔ جان لو مدینہ یعنی جہاں اللہ کا دین قائم ہوتا ہے، یعنی وہ خطہ جو فطرت پر ہوتا ہے، وہ ایسے ہے جیسے بٹی، لوہے کی بٹی جو نکال دیتی ہے خبز کو، یعنی کہ جیسے لوہے کی بٹی ہوتی ہے، جب لوہا بٹی میں ڈالا جاتا ہے تو بٹی لوہے کو پگھلا کر اس کے اندر جتنا بھی زنگ اور خبز ہوتا ہے وہ نکال کر لوہے کو خالص بنا دیتی ہے، بالکل اسی طرح مدینے کی مثال ہے۔ مدینہ ایسی جگہ ہوتی ہے، ایسا خطہ ہوتا ہے کہ جو اس کی سختیاں جو ہیں وہ اپنے اندر سے رائی برابر بھی جس کے اندر نفاق ہوتا ہے اسے نکال دیتی ہیں۔ مدینے کے اندر صرف خالص مومن ہی رہ سکتے ہیں۔ مدینہ اپنے اندر سے تمام کا تمام خبث گند نکال دیتا ہے، نفاق شرک نکال دیتا ہے، کفر نکال دیتا ہے۔ وہ مشرک ہوتے ہیں، جو منافق ہوتے ہیں، وہ مدینہ میں رہ سکتے ہی نہیں، وہ ان ساتھیوں کا سامنا کر ہی نہیں سکتے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا نہیں قائم ہوگی ساتھ یہاں تک کہ نکال دے گا مدینہ، یعنی جہاں اللہ کا دین قائم ہو، یعنی وہ خطہ جو فطرت پر ہے، وہاں کی سختیاں نکال دیں گی وہاں کے شر والوں کو، جیسے خباثت نکالنے والی بٹی نکال دیتی ہے لوہے کی خباثت، یعنی جیسے بٹی لوہے کو پگھلا کر خالص بنا دیتی ہے، اس میں سے جتنا بھی گند ہوتا ہے وہ نکال دیتی ہے، بالکل اسی طرح جہاں فطرت ہوتی ہے، جو خطہ فطرت پر ہوتا ہے، جہاں دین قائم ہوتا ہے، وہاں ایسی سختیاں، آزمائشیں، بھوک افلاس وغیرہ آتی ہے کہ وہاں صرف اور صرف مومن ہی یعنی فطرت پر انحصار کرنے والے ہی ٹھہر سکتے ہیں۔ جن کے دل میں یا جس کے دل میں رائی برابر بھی نفاق و شر ہو وہ وہاں نہیں ٹھہر سکتا۔ اس طرح مدینہ اپنے گند کو نکال دیتا ہے۔ تو ناظرین غور کریں، جسے آج تک آپ مدینہ کہتے آئے اور مدینہ سمجھتے ہیں، مدینہ سمجھ رہے ہیں، کیا اس میں یہ خصوصیات ہیں؟ کیا اس میں یہ صلاحیتیں ہیں؟ کیا اس میں یہ صفات ہیں؟ کیا اس میں ایسی سختیاں ہیں؟ کیا وہاں بھوک کا، سختیوں کا، آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ ناظرین ذرا غور تو کریں، وہاں تو طرح طرح کی آسائشیں ہیں، سہولتیں ہیں، بلند و بانگ عمارتیں ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک سہولیات ہیں، آسائشیں ہیں۔ وہاں تو دجال کا ہمار دن دناتا پھر رہا ہے، وہاں تو دجال دن دنا رہا ہے، تو وہ کیسے مدینہ ہو سکتا ہے؟ ناظرین ذرا غور تو کریں۔ اس کے برعکس غور کریں، جب دجال آیا، یہ جب آسائشیں سہولتیں سامنے آئیں جن کو یہ لوگ جو ہے دجال کو، ان مخلوقات، ان اشیاء کو، یہ انسان کے اپنے ہاتھوں سے خلق کی ہوئی اشیاء کو سہولتوں، آسائشوں کا نام دیتے ہیں، جب اس طرح کے یہ جدید معاشرے وجود میں آئے تو کیسے لوگوں نے ان مقامات کو چھوڑ کر ان مقامات کی طرف ہجرت کی؟ کیسے کی؟ غور تو کریں۔ کیا پوری دنیا سے لوگوں نے ہجرت نہیں کی؟ لوگ یورپ، امریکہ، کینیڈا کی طرف بھاگتے چلے گئے، پھر لوگ جو ہے وہ جو فطرت کے اوپر ہیں، فطرتی مقامات پر تھے جہاں یہ سہولتیں، یہ آسائشیں نہیں ہیں، وہاں سے شہروں کی طرف رخ کیا۔ دنیا میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ گاؤں میں رہنے کے بجائے شہروں میں رہنے کو ترجیح دیتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شہروں میں سہولتیں ہیں، آسائشیں ہیں، آسانیاں ہیں، طرح طرح کی موجیں ہیں، عیاشیاں ہیں۔ تو ناظرین غور کریں، آپ اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہے، نہیں دیکھا آپ نے؟ ذرا غور تو کریں۔